پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا کی۔ پاکیزہ چیزیں کیا ہے؟ ہم لوگوں کو شعور کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہمیں کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرنا ہے۔ یہ جو ایک وہ روح کی غذا کیا ہے، ہمیں روح کی غذا بتائی جا رہی ہے، نہ کہ دنیاوی غذا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو ہماری روح کی غذا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پاکیزہ چیزیں، میرے لیے یہ پاکیزہ ہے کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کروں، دوسروں کے ساتھ سلوک ویسا کروں جیسا میں اپنے لیے چاہتی ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے وہ غذا دیتا ہے۔ جب میں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہوں تو میرے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ جب میں لوگوں کو علم اچھا والا پاک علم دیتی ہوں تو مجھے پاک علم دیا جاتا ہے۔ اس میں سے بے شک کوئی سنے یا نہ سنے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں جب پڑھ رہی ہوتی ہوں یا جو چیزیں میں پڑھ کے سنا رہی ہوتی ہوں وہ میرے لیے بھی ہوتی ہیں، کیونکہ مجھے اس سے پہلے اس کا علم نہیں ہوتا۔ تو وہ اگر کوئی سنے نہ سنے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ میرے لیے بھی ہوگا، تو میرے لیے ہی بہت ہے یہ سب کچھ، ٹھیک ہے۔ تو مجھے بولا جا رہا ہے جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا کی ہیں ان کو کھاؤ، یعنی پاکیزہ چیزیں میرے لیے تو یہی ہے نا جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ اچھا سلوک کریں، میں اپنے لیے اچھا سلوک چاہتی ہوں تو میں دوسروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کروں گی۔ تو یہی تو پاکیزگی ہے، یہی تو نیک چیز، یہی تو صحیح ہے، اصل چیز تو یہی ہے۔ اور اللہ ہی کے بندے ہو تو شکر بھی عطا کرو، اور اللہ ہی کے بندے۔ اللہ کے بندہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دماغ کے اندر ایک قانون دے دیا ہوا ہے، صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کا قانون۔ جب ہم اس قانون کو یوز کرتے ہیں اپنے اوپر تو ہم دوسروں کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا چاہیے جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں۔ تو یہ پھر یہیں پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی گائیڈنس دیتا ہے، اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ دیکھو تم نے کس طرح سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، پھر دوسروں کے ساتھ تمہیں کیسا سلوک کرنا ہے۔ یہ ہمارا شکر الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا رستہ دکھایا۔ یہی تو اللہ کا صحیح رستہ ہے، وہ جو کہتے ہیں نا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تو اللہ کی رسی ہے کہیں پہ؟ اگر آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے تو یہی تو رسی ہے اللہ تعالیٰ کی، جو سچائی کی طرف بلاتی ہے، جو سیدھے رستے کی طرف لے کے چلتی ہے سب لوگوں کو۔ ہے کوئی جو چلنا چاہے اللہ کی طرف، اللہ کے نیک رستے کی طرف، اللہ کے پاک رستے کی طرف کوئی چلنا چاہے؟ تو یہ آپ سب کے لیے بھی ہے، جیسے میرے لیے ہے ویسے آپ لوگوں کے لیے بھی ہے۔ اس نے تم پر مرا ہوا مرا ہوا اور لہو کا مطلب ہے خون، اور لحم الخنزیر یعنی سور کا گوشت۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں مرا ہوا کیا ہے۔ سب سے پہلے جو روحانی طور پہ جو مرا ہوا ہے نا اس کی بات کروں گی۔ ایک تو وہ دنیاوی چیز کی مری ہوئی کی بات ہے۔ السلام علیکم زینب، اگر آئی ہو تو اوپر آؤ، میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے تو سنو، اور اگر آپ کو کہیں سے کوئی چیز لگتی ہے کہ ہم لوگ ٹھیک بتا رہے ہیں تو اس پہ بائبل کی کوئی چیز اور قرآن کی کوئی چیز ملتی ہے تو ضرور اس کے اوپر بات کرنا، ٹھیک ہے۔ میں مرا ہوا جو ہوتا ہے نا، مرا ہوا وہ ہوتا ہے ایک جو دنیاوی دیکھا جائے نا، دنیاوی چیز کے لیے دیکھا جائے تو ایک وہ مری ہوئی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو مر گئی ہے، لیکن یہاں پہ جو روحانیت اس کی بتائی جا رہی ہے نا، تو اس روحانیت میں یہ ہوگا مرا ہوا کہ ایک ایسا انسان جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود نہیں ہے، جو اس وقت میرے ساتھ موجود نہیں ہے، اور اس کی پیٹھ پیچھے میں اس کی برائی کروں، یا مری ہوئی ہے وہ انسان، یا کوئی ایسی چیز، یا کوئی جو موجود نہیں ہے اس کے بارے میں مرا ہوا ہے نا، جو موجود نہیں ہے سوائے خدا کے، اس کے علاوہ کوئی ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن وہ مرا ہوا ہے، وہ ہے نہیں، موجود نہیں ہے۔ مرے ہوئے کا مطلب ہوتا ہے موجود نہیں ہے، جو ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے اس کی برائی نہیں کرنی، اس کی پیٹھ پیچھے اس کے بارے میں بات نہیں کرنی ہم نے، یہ ہوتا ہے اس کا مطلب۔ اور لہو کیا ہوتا ہے کہ کسی کا قتل کر دینا، کسی کو ختم لہو کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی اس کا ختم کر دینا، اس کے بارے میں جب کوئی مرا ہوا انسان ہمارے ساتھ جو موجود نہیں ہے اس کے بارے میں، اس کے غیر موجودگی میں اس کے بارے میں پیٹھ پیچھے سے برائی کریں، اور اس کے بارے میں اور جو ہمارے سے آ کے ہمیں ایکسپلین بھی نہ کر سکے اس بارے میں، اس چیز کے بارے میں، یا جس چیز کا ہمیں پتہ نہیں ہے اور ہم اس چیز کے بارے میں بات کریں جس کو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور اچھال کے لوگوں کو بتائیں۔ اور سور کا گوشت جو ہے وہ اگر آپ خنزیر کو لیتے ہیں تو آپ لے لیں، لیکن یہاں پہ جو سور کا گوشت ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایسا
سور کرتا کیا ہے؟ پہلے آپ نے سور کو دیکھنے جا کے سور کرتا کیا ہے؟ سور کیا کرتا ہے؟ اچھا بھی کھاتا ہے، برا بھی کھاتا ہے، اور ہر طرح کا کھانا کھا کے جب وہ پوپ کرتا ہے، اور تو وہ اس کا جو جسم جو ہوتا ہے وہ بھی گندا ہوتا ہے۔ وہ دیکھیں، جو جنگلی سور ہوگا نا، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ ہر طرح کی چیز کھائے گا، اور جہاں پہ اس کو موقع ملے گا وہ پوپ کرے گا، کیونکہ اس نے جو کھایا ہوگا اس کو نکالنا تو ضروری ہے نا۔ تو ہم لوگوں نے بھی جو علم لیا ہوگا، ہم لوگوں نے جس طرح کا علم لیا ہوگا، سیکھا ہوگا، وہی ہم اب باہر نکالیں گے، وہی ہم بتائیں گے لوگوں کو۔ جب ہم نے برائی اور اچھائی کو اللہ کی پاک کتاب کو اور دوسری انسانوں کی کتابوں کو جوڑ کے جب ہم پڑھیں گے، تو ہمارے اندر خنزیر والی خصلت آ جائے گی، کیونکہ جو چیزیں ہم اللہ کی کتاب، پاک کتاب کو اور انسان کی کتاب کو جوڑ کے سارا کچھ جو اندر لے کے جائیں گے، جو سیکھیں گے، وہی سیکھا ہوا ہی باہر نکالیں گے نا، یا ہم کوئی اور نہیں باہر نکالیں گے۔ تو اس لیے ہم نے سیکھنا صرف اللہ سے ہے، اور اس کتاب سے ہے، قرآن پاک کتاب سے سیکھنا ہے، نہ کہ ہم نے انسانوں کی کتابوں سے سیکھنا ہے کہ وہ بھی اس کو اس کے ساتھ جوڑ کے نہیں بیان کرنا۔ تو یہ خنزیر کا گوشت ہوتا ہے، تو ہم نے اس کو نہیں کھانا۔ ہم نے اللہ کی کتاب کو پاک کر کے اللہ کے ساتھ ہر عقیدے کو پاک کر کے جب پڑھیں گے اس قرآن کو، تو تب ہمیں اس قرآن کی صحیح سمجھ آئے گی، ورنہ ہمیں کبھی بھی قرآن کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، یعنی اب دیکھیں، اللہ کے سوا کسی اور چیز کا نام پکارا جائے، اس کتاب کے اوپر ہم لوگ اس کتاب کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہی کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر اللہ کا نام پکارا جاتا ہے نا، یا کسی اور کتاب کے اندر بولا گیا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے؟ صرف یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہی اللہ کی کتاب ہے۔ تو جب ہم اس کتاب کو اللہ کی کتاب کہہ کے اسی کے اندر سے بلایا جائے گا، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، یعنی اگر آپ دوسری کتابوں کو لے جائیں گے اور اس کو کہیں گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، تو اس کو وہ حرام کر دیا ہے۔ یعنی وہ کتابیں جب لے کے آپ آئیں گے دوسرے اللہ کے سوا، اگر آپ اللہ کے سوا محمد کو پکارتے ہیں، اللہ کے سوا آپ احمد کو پکارتے ہیں، اللہ کے سوا جس کسی کو بھی پکاریں گے، جو کوئی بھی ہو جائے گا اس کو پکاریں گے، تو وہ آپ کو علم نہیں دے گا، وہ آپ کو گمراہ کرے گا۔ جب آپ اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں گے تو وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جائے گا، دوسری کتابیں آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جائیں گی، ہاں، لیکن آپ ان کو اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑیں گے نہیں، تو پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن اگر اللہ کے کتاب کے ساتھ جوڑیں گے تو آپ کو اللہ کی کتاب کا بھی نہیں سمجھ آئے گا، اور اللہ کی اور انسانوں کی کتاب کی خالی سمجھ آئے گی۔ ہاں، جو ناچار ہو جائے، یعنی ناچار ہو جائے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مجھے تھوڑا سا مجبوری میں کوئی انسان آتا ہے اور وہ مجھے آ کے کہتا ہے حدیث میں تو یہ لکھا ہوا ہے، تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہے، تو پھر جو ناچار ہو گئی ہوں میں، کیونکہ مجھے اس کو سمجھنے کے لیے اس کو سننا ضرور پڑے گا کہ ہاں، آپ کی کتاب میں جو لکھے وہ ہماری کتاب کیا کہتی ہے، اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے۔ تو جب اس کو بتانا ہوگا تو اس کی بات سننی پڑے گی، اور اس کو بتانے کے لیے اس کا سن کے پھر اس کو ایکسپلین کرنا ہوگا، اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ یعنی اللہ کی کتاب کے اندر جو احکامات دیے ہوئے ہیں، جو ہماری سوچ کے اندر اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، ان کی نافرمانی نہ کرے، یعنی ان کو چھوڑے نہیں اور حد سے باہر نہ نکلے، یعنی ان کی کتابوں کو سن لے لیکن اپنی کتاب کی حدود جو ہیں اس سے باہر نہیں نکلنا۔ میں نے اپنی کتاب کی جو مجھے حدود دی گئی ہیں ان حدود سے باہر نہیں نکلنا، اپنے شعور کے ذریعے اس کو اپنے آپ کو باہر نہیں نکالنا میں نے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اس پر کچھ گناہ نہیں۔ جب میں اللہ کی کتاب کے حدود کے اندر اندر رہ کے اس کی باتیں سن کے اس کو جواب دوں گی تو مجھ پہ گناہ نہیں ہوگا، لیکن میں اس کی کتاب، اللہ کی کتاب کے ساتھ دوسری کتابوں کو جوڑ کے اور میں بیان کروں گی یہ بھی اللہ کی طرف سے، یہ بھی اللہ کی باتیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے، تو پھر میرے اوپر گناہ ہو جائے گا۔ تو ہم لوگوں نے گناہوں کو نہیں لینا، یہی تو گناہ ہے۔ بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، جو پہلے ہم لوگ کر چکے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، لیکن آگے کے لیے ہم لوگوں کو خود کو احتیاط کرنی ہوگی کہ ہم لوگوں نے کس طرح سے چلنا ہے۔ یہ میرا تو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رستہ دکھائیں گے، جہاں پہ بھی جائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں رستہ دکھائیں گے اور وہ ہم پہ رحم کریں گے۔ یقین کریں، جب اللہ کے اوپر کسی انسان کو بھروسہ ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحم کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں اس چیز کا کہ کس طرح سے، کس رستے سے تم نے نکلنا ہے اور باہر کیسے نکلنا ہے۔ آگے ہے 174 ہے سورہ بقرہ کی۔
جو یہ جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا نا 173 یہ بہت امپورٹنٹ تھی. اگر آپ اس کو سمجھیں کہ ہمارے اوپر حرام کیا کیا گیا تھا، یہ چیزیں حرام تھی صرف. ٹھیک ہے، تو ہم لوگوں کو کس طرح کی چیزیں حرام ہیں، ان کتابوں کو اللہ کی کتاب بنا کے نہیں پیش کرنا. جب وہ ان چیزوں کو، ان اپنے عقیدوں کو لے کے آئیں گے کہ ایک کوئی محمد، پروفٹ محمد ہے، اور ان کا عقیدہ لے کے آئیں گے، ان کو اللہ کے ساتھ جوڑیں گے، اللہ کے مقابلے میں لے کے آئیں گے، یا کسی انسان کو اللہ کے مقابلے میں لے کے آئیں گے، تو آپ کو کبھی بھی اس کتاب کی سمجھ نہیں آئے گی. پھر آپ کے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا، آپ کے اوپر آپ کو بخشش نہیں دی جائے گی. جو آپ کو علم کی بخشش دی جانی ہے وہ پھر نہیں دی جائے گی. اگر آپ نے بخشش مانگنی ہے، لینی ہے اللہ تعالیٰ سے، تو پہلے اپنے عقیدوں کی قربانی کریں. وہ جو سورہ بقرہ ہے نا، اس میں جو گائے کی قربانی کا بولا گیا، وہ ہمارے اندر کے جو انسان ہے، دکھنے میں تو انسان لگتا ہے لیکن وہ گائے بھینسوں کی طرح انسانوں کے پیچھے ریوڑ کی طرح لگ جاتا ہے. وہ کبھی ادھر چلا جاتا ہے، ایک انسان نے بولا تو ادھر چلا گیا، دوسرے انسان نے بولا تو ادھر چلا گیا. لیکن جب تک وہ اپنا دماغ یوز نہیں کرے گا، جو اپنے فہم کو یوز نہیں کرے گا، جو اس کے دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو شعور دیا ہے، اس کو یوز نہیں کرے گا اور لوگوں کی سنی سنائی باتوں کے اوپر یقین کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو علم نہیں دے گا، اس کو اللہ تعالیٰ پاک بھی نہیں کرے گا، پھر وہ ناپاک ہی رہے گا. ٹھیک ہے. جو لوگ 174 ہے، جو لوگ کتاب سے ان کو جو اس نے نازل فرمائی ہیں، یعنی احکامات جو نازل فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، چھپاتے ہیں. دیکھو، چھپاتے ہیں کا مطلب ہے کہ جیسے کتنے سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے کہ ہم لوگوں نے کسی کی برائی نہیں کرنی ہے، پیٹھ پیچھے کسی کا برا نہیں کرنا، پھر ہم لوگوں نے کسی کو تکلیف نہیں دینی، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، جیسا ہم خود کے لیے چاہتے ہیں ویسا ہم دوسروں کے ساتھ کریں گے. پھر وہ ہماری بات کو سمجھیں گے. یہ ساری باتیں جو ہمیں بتائی گئی ہیں، اور کچھ اور ان کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں. یعنی تھوڑی سی قیمت کون سی ہوئی؟ یہی تو ہوئی تھوڑی سی قیمت کہ اپنے آپ کو بہتر اور دوسرے کو نیچا دکھا دیا، دوسرے کو اپنے سے کمتر بتانا شروع کر دیا. تو یہی تو ہے دنیا کی کا سواد، دنیا کا جو مزہ ہے. آپ کو مزے آنے لگ جاتے ہیں جب آپ دوسرے کو اپنے سے نیچا دکھاتے ہیں، تو آپ کو انجوائمنٹ ہونے لگ جاتی ہے، واہ واہ میں تو بہتر ہوں اس سے اور یہ مجھ سے کمتر ہے. تو جب ہمیں یہ فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہی تو فائدہ ہے دنیا کا. جب آپ کو اپنے اندر تکبر آنے لگ جائے، واہ کہ مجھے تو بڑا علم آ گیا، تو میرا علم جو ہے وہ دوسرے کے علم سے زیادہ ہے، تو دوسرا جو ہے اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. جو آرگیو کرنے لگ جاتے ہیں نا ہماری براڈ کے اوپر بھی آ کے، یا دوسروں کی براڈس کے اوپر لوگ آ کے آرگیو کرنے لگ جاتے ہیں اس کے بارے میں، وہ بھی تھوڑی سی قیمت ہے، وہ بھی قیمت ہے. یقین کریں، جو آپ لوگ دوسروں کے ساتھ آرگیو کرتے ہیں وہ بھی قیمت لے لیا آپ نے. اللہ کی قرآن کی، اللہ کی باتوں کی، اللہ کے احکامات کی قیمت لے لیا آپ نے. حالانکہ آپ کو بولا گیا تھا کہ آپ نے اس کو نہیں بیچنا، اس کو نہیں چھپانا، جو چیز اس کے اندر لکھی ہے اس کو کھول کھول کے بیان کرنا ہے، جیسے میں کر رہی ہوں. اسی طرح آپ لوگوں کو بھی حکم دیا گیا تھا جب آپ پڑھتے تھے. اس میں آپ نے کسی کی تذلیل نہیں کرنی، کسی کے نام نہیں رکھنے. قرآن پاک میں صاف بولا گیا کہ جو نام انسان کا ہے، وہ جس نام سے پسند کرتا ہے کہ مجھے اس نام سے بلایا جائے، اس کے علاوہ کسی اور نام سے نہیں پکارنا چاہیے. ہم لوگ کتنے گندے گندے ناموں سے انسانوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں. کسی کو کیا کہتے ہیں، کبھی کسی کو کیا کہتے ہیں. یہی چیزیں تو ہمیں منع کی گئی تھی، اور ہم لوگ انہی چیزوں کو باز ہی نہیں آ رہے ہیں، لوگوں کی تذلیل بھی کر رہے ہیں. وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں. جو لوگ یہ قیمتیں حاصل کر رہے ہیں، دنیا کی تھوڑی تھوڑی سی قیمتیں حاصل کر رہے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں محض آگ بھرتے ہیں. یعنی ان کے آگ کیسے؟ جب وہ باہر الفاظ نکالتے ہیں، اپنے الفاظوں کو باہر نکالتے ہیں، تو ان کے الفاظ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنے برے ہوتے ہیں کہ دوسرا انسان ان کی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. تو یہ آگ ہی تو ہے، جو انہوں نے آگ اپنے اندر بھری ہوئی ہے، بھر کے رکھی ہے. جب وہ باہر نکالیں گے تو کس طرح سے نکالیں گے؟ اس کو تکلیف دے کے، دوسروں کو تکلیف دیں گے. تو یہی تو بات ہو رہی ہے، اسی آگ کی تو بات ہو رہی ہے کہ ان کے پیٹ کے اندر آگ ہے، اور ایسے لوگوں سے اللہ قیامت کے دن کلام نہ کرے گا. یہ جو قیام کرنے کا یہی جو دن چلا آ رہا ہے نا، جس میں ہم چل رہے ہیں، یہی قیامت کا دن ہے، یہی قیام کرنے کا دن ہے. اسی دنیا میں ہم نے قیام کیا ہوا ہے. اس کے کچھ لمحات ایسے ہوں گے جس میں آپ کچھ مانگنے کی کوشش کریں گے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جواب میں کچھ نہیں دے گا. کلام نہیں کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کا جواب نہیں دے گا آپ کو.
جو آپ چیز مانگیں گے اللہ سے، اللہ اس کا جواب ویسے نہیں دے گا جیسے آپ کو دینا چاہیے تھا، جیسے آپ کو مانگیں گے اس طرح سے نہیں ملے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، یعنی ان کو پاکی نہیں ملے گی۔ پھر آپ لوگوں کو اس کتاب کی پاکیزگی جو ہے وہ نہیں ملے گی، پھر آپ کو دوسری چیزیں ضرور مل جائیں گی۔ پاکی کیا ہے؟ ایک روحانیت ہے، اس کتاب کے علم کی ایک روحانیت ہے، ایک ہر آیت کی ایک روح ہے، اور وہ روح تک آپ نہیں پہنچ سکیں گے، یہ اس کے بارے میں بولا جا رہا ہے۔ آپ کو پاک بھی نہیں کیا جائے گا اگر آپ اپنا رویہ ٹھیک نہیں کریں گے، تو اگر ہم لوگ اپنا رویہ ٹھیک نہیں کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہمیں اصل اس کی جو حقیقت ہے وہ نہیں بتائے گا۔ پھر آپ محنتیں کرنی پڑیں گی، بہت زیادہ تگدو کرنی پڑے گی، پھر جا کے تھوڑا بہت آپ کو ملے گا، لیکن جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کا مطلب اس طرح سے آسانی سے آپ کو نہیں ملے گا۔ اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ جو لوگ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھرتے ہیں، ان کے لیے بولا جا رہا ہے کہ اپنی زبان کو ٹھیک کریں، اپنے الفاظ کو ٹھیک کریں، اپنا رویہ ٹھیک کریں دوسروں کے ساتھ۔ تو پھر اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو عذاب دینے والا دکھ دینے والا عذاب ہوگا، یعنی آپ کو دکھ ہوگا، آپ کو تکلیف ہوگی کہ یہ میری بات کیوں نہیں سنتے، یہ میری بات کیوں نہیں سمجھتے، پھر ہم لوگوں کو بھی دکھ ہوگا۔ ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رویہ اچھا کرنا ہے۔ بھگوان پلیز اگر آپ سن رہے ہیں یا کوئی بھی ہمارا قرآن سن رہا ہے تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، پلیز کوشش کریں کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہم کسی کو تکلیف نہ دیں، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگلی آیت ہے 175 سورہ بقرہ کی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا۔ کلام کرنے کا مطلب ہے اس چیز میں اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ بھی نہیں بتائے گا، جو آپ کے لیے لکھا ہوا ہے، جو آپ کے لیے رکھا ہوا ہے، جو آپ کے لیے میوے رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو میوے نہیں ملیں گے اس کتاب کے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور بخشش چھوڑ کر عذاب خریدا۔ دیکھیں، جو لوگ اپنے رویے کو ٹھیک نہیں کریں گے، جو اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی اور جو بخشش ان کو ملنی تھی، اللہ تعالیٰ نے جو بخشش ان کو دینی تھی اس کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے بولا ہمیں نہیں چاہیے، ہم تو خود ہی خدا ہیں، ہمیں تو ہر چیز خود ہی پتہ چل جاتی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے اس چیز کی۔ پھر ان کو بولا جا رہا ہے پھر آپ کو بخشش نہیں ملے گی، جس بخشش کا اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا تھا دنیا میں اور آخرت میں، وہ چیزیں پھر آپ کو نہیں ملیں گی۔ تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو آپ لوگوں نے عذاب خرید لیا ہے۔ ہم لوگوں کے جتنے بھی انسان ہیں دنیا جہان کے، جب وہ دوسروں کے ساتھ رویہ برا رکھتے ہیں تو ان کو بولا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے ہدایت چھوڑ کر گمراہی خرید لی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کو اپنے آپ کو خود ٹھیک کرنا ہوگا، اپنے رویے کے ذریعے اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ اپنانا ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں، اگر میں ہی برا رویہ اپناؤں گی آپ کے ساتھ تو میرے پاس کون آئے گا، میرے سے کون بات کرے گا؟ کوئی بھی بات کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ آپ کو بھی اپنے رویے کو چینج کرنا ہوگا۔ یہ آتش کی کیسی برداشت کرنے والے ہیں، یعنی جو آتش، جو آگ ہے نا، آتش ہے، آگ جو ہے اس کو برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ یقین کرو کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا اس کو برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ میں کر کے دیکھ چکی، میں یقین کریں، میں قسم نہیں کھاتی ہوں، یقین کریں میں قسم نہیں کھاتی ہوں، لیکن میری بات کا یقین کریں کہ میں جو بات کر رہی ہوں میں سچ بول رہی ہوں۔ میں وہ عذاب، میں وہ آگ دیکھ چکی ہوں جو دلوں کو اور دماغ کو کنٹرول کر لیتی ہے، جو باہر ہی نہیں نکلنے دیتی، وہ اس جگہ سے باہر ہی نہیں نکلنے دے گی۔ ہم اسی دنیا میں رہیں گے، کبھی ادھر جا رہے ہوں گے، کبھی ادھر جا رہے ہوں گے، لیکن ہم لوگوں کے دماغ اور دل جو ہے وہ کنٹرول ہو جائیں گے۔ ان کو ایسا، اس کو نہ سمجھ آ رہی ہوگی کسی چیز کی، نہ کچھ سن سکیں گے، بس وہ باہر نکلنے کی کوشش کریں گے لیکن باہر نہیں نکل سکیں گے۔ میں وہ دیکھ چکی ہوں، میں یقین کریں میں وہ دیکھ چکی ہوں، میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ میں اس لیے آپ لوگوں کو یہ چیز بتا رہی ہوں۔ اگر میرے ساتھ نہ ہوا ہوتا، یقین کریں اگر میرے ساتھ نہ ہوا ہوتا، میں کبھی آپ کو نہ بتاتی۔ میں دیکھ چکی ہوں، اور وہ ایسی تکلیف دہ عذاب تھا کہ میں اس سے باہر نکلنا چاہتی تھی، میرا دماغ باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ پلیز خدا کے لیے اپنے آپ کو صحیح کریں، اپنے رویوں کو ٹھیک کریں۔ دوسرے انسانوں کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں۔ پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں۔ وہ بہت سخت جلا دینے والی، دلوں کو کنٹرول کرنے والی آگ ہے، وہ جو آپ، اگر آپ کے سامنے آگے میں برداشت نہیں کر پائی، جو اتنا آرام سے اتنا اس طرح سے بات کرتی ہوں، تو آپ کیسے برداشت کر پاؤ گے؟ یقین کرو کوئی بھی برداشت نہیں کر پائے گا۔
سورہ 176 ہے سورہ بقرہ کی. میں اس کو جیسے ہی میں نے یاد کیا اس چیز کو، میرے گوز بامس جو ہیں وہ ہو گئے ہیں، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. ایسا مجھے وہ ہوا ہے، وہ چیز میری اس طرح سے میرے سامنے آئی ہے جو میں برداشت کر کے نکل آئی ہوں وہاں سے. یہ اس لیے کہ اللہ کی کتاب سچائی کے ساتھ نازل فرمائی. یعنی اللہ کی کتاب کیا مطلب ہے؟ جو ہم لوگ آپ کو بیان کر رہے ہیں، یہ جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، یہ سچائی بیان کی جا رہی ہے، یہ بالکل حق بیان کیا جا رہا ہے. آپ کے ساتھ کچھ جھوٹ نہیں بولا جا رہا. جو الفاظ میں نے ادا کیے، میرا رب جانتا ہے کہ میں نے بالکل آپ کو سچائی کے ساتھ ایز اٹ از بتایا. جو مجھے پتا چلے میں نے آپ کو ویسے ہی بتایا جو مجھے سچائی پتا چلی. میں نے اس میں کوئی غداری نہیں کی، میں نے اس کے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں کی. ان الفاظ کے ساتھ جیسے مجھے پتا چلا میں نے ویسے ہی آپ کو بتایا. تو پلیز اپنے آپ کو ٹھیک کریں. اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں دور ہو گئے. دیکھیں، میرے اور آپ لوگوں کا رشتہ ایک ہی طرح کا تھا. ہم لوگوں کا پہلے جب ہم سارے کے سارے اکٹھے ہوتے تھے، ایک دوسرے کی بات مانتے تھے اور ایک دوسرے کو سمجھتے تھے. لیکن اختلاف کہاں پہ ہوا؟ صرف اس وجہ سے کہ لوگ گالیاں نکالتے ہیں، لوگ بدتمیزیاں کرتے ہیں، لوگ دوسروں کو نیچا دکھاتے ہیں. میں صرف آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں، دیکھیں مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ آئیں، بیٹھیں، بات کریں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ضد نہ کریں، اپنی چیزوں کی ضد نہ کریں، اپنی چیزوں میں ضد نہ کریں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، تم جو کہہ رہے ہو وہ غلط ہے. یہ ضد بازی ہوتی ہے. ہم لوگ ایک دوسرے کو ضد بازی میں ایک دوسرے سے دور کر دیتے ہیں. ہم نے کسی کو دور نہیں کرنا. پلیز، آپ اگر برائی کرتے ہیں، میری پیٹھ پیچھے گالیاں نکالتے ہیں، بدتمیزیاں کرتے ہیں، میرے منہ پہ کر رہے ہوتے ہیں تو میں اس کو بھی برداشت کرتی ہوں. تو پیٹھ پیچھے کریں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ میں برداشت کر لوں گی. لیکن آپ لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر کہتے ہیں، تو یہ رویہ آپ کا اچھا نہیں ہے. جب اپنے آپ کو بہتر اور گالیاں نکال کے دوسروں کو تذلیل کرتے ہیں تو یہ آپ کا رویہ اچھا نہیں ہے. یہ کتاب آپ کو یہ نہیں سکھاتی ہے. آپ کا شعور جو ہے وہ بھی آپ کو یہ نہیں سکھاتا. پھر بھی آپ اس چیز کی طرف جاتے ہیں. تو پلیز میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آپ لوگ نہ کرو یہ کام. اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی سیدھی رستے کی طرف لوٹ آؤ. جو اللہ کا سیدھا رستہ ہے اس کی طرف لوٹ آؤ. نہ کرو یہ سب کام. لوگوں کی بری باتوں کے اندر نہ پڑو، لوگوں کے جھوٹ کے اندر نہ پڑو. لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے. اللہ کی طرف، اللہ کی رسی کی طرف سیدھے آؤ. جو اللہ کا سیدھا رستہ ہے اس کو اپناؤ. سورہ بقرہ کی 177 ہے اور یہ میری فیوریٹ آیت ہے پورے قرآن کی نا. تو آج یہ اس کا میں دوبارہ سے ایکسپلین کرنے لگی ہوں. اس کو تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا، اس کو تھوڑا ایکسپلین کرنے میں 5-10 منٹ لگیں گے. تو معاف کیجیے گا، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ میں اس کو بتا کیا رہی ہوں. نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق و مغرب قبلہ کی طرف منہ کر لو. ٹھیک ہے؟ نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق و مغرب قبلہ کی طرف منہ کر لو. اس چھوٹے سے کا چیز ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ اب آپ نیکیاں اگر کمانا چاہتے ہیں نا، قرآن کو سمجھ کے آپ نیکیاں کمانا چاہتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو کبھی کسی انسان نے بولا کہ سعودی عرب چلے جاؤ تو یا وہاں پہ تمہیں اللہ ملے گا. کوئی کہے گا کہ نہیں مسجد اقصی چلے جاؤ تو وہاں پہ تمہیں اللہ ملے گا. اللہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ہمارا رب جو ہے نا وہ ہمارے اندر، ہمارے شعور کے اندر موجود ہے. وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے. اس نے ہمیں، جیسے وہ قندیل کا بتایا گیا نا، ایک قندیل میں ایک چراغ جل رہا ہے، تو ہمارا دماغ ہے، دماغ کے اندر روشنی ہے. اس روشنی سے سیکھیں، اس روشنی کو یوز کریں، نہ کہ دوسرے لوگوں کے دماغوں کے ساتھ یوز کر کے آپ اپنے آپ کو بیوقوف بنا کے لے جائیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے؟ تو نیکی کیا کرنی ہے آپ نے کہ نہ اپنے آپ کو اپنی جو آپ عمال کریں گے نا وہ نیکی ہوگی. آپ جو عمل کریں گے، نیکی آپ کا عمل، آپ کا جو ہوگا نا وہ سچائی ہوگی، وہ سب کچھ ہوگا. تو نیکی جھکنا جو ہے نا آپ نے، وہ اپنے عمال کے آگے جھکنا ہے، اپنے شعور کے آگے جھکنا ہے کہ میرا شعور مجھے کیا کہتا ہے. صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کا بتاتا ہے. تو مشرق و مغرب کون سا ہے؟ قرآن کے اندر 2 ہی سمتیں ہیں، ایک مشرق ہے اور ایک مغرب ہے. جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ مشرق ہے اور جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہ مغرب ہے. ٹھیک ہے؟ ہمارے یہی قرآن جو ہے، اس کی مشرق اور مغرب یہ 2 چیزیں بتائی جا رہی ہیں. اگر آپ
دنیا کی مشرق مغرب دیکھ لیں، قرآن کی مشرق مغرب دکھا دی، دنیا کی مشرق مغرب ہے جو سعودی عرب سے لے کے یہاں امریکہ تک ایک مشرق ہے، یا پاکستان ہو گیا مشرق ہو گیا، مغرب یہاں ہو گیا امریکہ ہو گیا۔ آپ مشرق کو دیکھ لیں، مغرب کو دیکھ لیں، جہاں بھی جس چیز کو بھی، جس انسان کو بھی دیکھیں گے نا، تو اس انسان کے ساتھ آپ نے جو بھی جانور یا انسان آپ کے پاس آئے تو اس کے ساتھ جو آپ نے رویہ اختیار کرنا ہے وہ آپ کی نیکی ہوگی۔ یہ چیز آپ سمجھیں، آپ کی نیکی آپ کا رویہ ہوگا۔ اس چیز کا یقین رکھیں کہ آپ کا جو پروردگار ہے، جس نے آپ کو پالا ہے، جس نے آپ کو